السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا تبارک و تعالی آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کی ساری پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ ناظرین، آج میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے بتانے والی ہوں کہ نماز کے بعد جو انگلیوں پر تسبیح پڑھتے ہیں تو کون سی تسبیح پڑھی جاتی ہے، اور پیشانی پر اس طریقے سے ہاتھ رکھ کر کیا پڑھتے ہیں، دل پر اس طریقے سے ہاتھ رکھ کر کیا پڑھتے ہیں۔ تو یہ 3 باتیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ گزارش کرتی ہوں کہ ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آئیے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نماز فجر ہو یا ظہر ہو یا عصر، مغرب، عشاء، یہ فرض نماز جو 4 رکعت فرض جو نماز ہوتی ہے، مغرب میں 3 رکعت، فجر میں 2 رکعت اور بعد باقی 4 رکعت تو فرض۔ نماز کے بعد جب امام صاحب سلام پھیرتے ہیں یا تو پھر ہماری ماں بہنیں گھر پر جو نماز پڑھتی ہیں تو فرض نماز کے بعد میں کیا کرنا چاہیے، اور جو انگلیوں پر جو تسبیح پڑھتے ہیں تو کون سی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ تو پہلے آئیے میں آپ کو اس تسبیح کے بارے میں حدیث پاک بتاتی ہوں، اور بہت ہی بہترین حدیث پاک ہے، اور خاص یہ حدیث پاک ہماری ماں بہنوں سے گزارش کرتی ہوں کہ اس حدیث پاک کو آپ سنیں، جیسے کہ آپ دن بھر آپ کو جو کام دھندا وغیرہ کر آپ کو تھکن محسوس ہوتا ہے، گھر کے کام کاج، کھانا بنانا، رسوئی وغیرہ کو دیکھنا، گھر کے کام، جھاڑو پوچھا کرنا، یہ سب کام کر کے ہماری ماں بہنیں تھک جاتی ہیں، تو یہ ان کے لیے یہ حدیث پاک بہت بہترین ہے۔ اور ہمارے اسلامی گواہ بھائی جو دن بھر مزدوری کرتے ہیں اور وقت پر نماز ادا کرتے ہیں، تو ان اسلامی بھائیوں سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ یہ حدیث پاک آپ ضرور سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ تو فرض نماز کے بعد میں جیسے کہ امام صاحب کے پیچھے آپ نماز ادا کر رہے ہیں، تو جیسے ہی امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ جو ہیں آیت الکرسی 1 مرتبہ آپ لوگ پڑھ لیا کریں۔ آیت الکرسی کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، اور فرض نماز کے بعد فوراً بعد جو ہے 1 مرتبہ کم سے کم آیت الکرسی آپ ضرور پڑھیں۔ ہماری ماں بہنوں سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ جب فرض نماز آپ پڑھ رہی ہیں تو 4 رکعت فرض نماز پورا ہو جائے، یا مغرب کی نماز 3 ہے، فجر میں 2 ہیں، جب یہ پورا ہو جائیں تو سلام پھیرنے کے فوراً بعد جو ہے آپ آیت الکرسی پڑھ لیں 1 مرتبہ۔ اس کے بعد جو ہے بہت سارے لوگ ہمارے اسلامی بھائی فرض نماز کے بعد جیسے امام صاحب سلام پھیرتے ہیں جماعت کے ساتھ، وہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو امام صاحب نے سلام پھیرا تو کچھ لوگ ہیں جو ہیں اس طریقے سے ہاتھ رکھ کر پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو سب سے پہلے حدیث پاک آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس میں جو کچھ ہے، کچھ مال غنیمت آنے کے بعد میں جو ہے اس مال غنیمت میں کچھ لانڈری اور کچھ غلام بھی تھے، کچھ مال بھی تھا۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی مرتضیٰ اپنی بیوی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ فاطمہ، میں دیکھتا ہوں کہ تم دن بھر کام کرتی رہتی ہو، کھانا بناتی ہو، اپنے ہاتھوں سے جو آٹا وغیرہ، جو گیہوں وغیرہ پیس کر، جو وغیرہ پیس کر جو آٹا تیار کرتی ہو، چکی چلاتی ہو، پانی وغیرہ لے کر آتی ہو، تو دیکھتا ہوں کہ دن بھر تم کام کرتی رہتی ہو، پھر رات میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتی ہو، تمہیں تھکن محسوس ہوتا ہے، ابھی جو ہے تم جاؤ اپنے ابا جان کے پاس، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس،
ابھی کچھ مال غنیمت یعنی کہ کچھ غلام اور لانڈری اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اور کچھ مال غنیمت آیا ہے، جاؤ ایک غلام یا لانڈری مانگ کر لاؤ تاکہ تمہارے کام میں ہاتھ بٹائے تو تمہیں تھوڑا بہت آرام ملے گا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا پہلے تو سوچا کہ نہیں جائیں گے، ہم اپنے سے خود کام کر لیں گے، لیکن حضرت علی نے جب بھیجا، شوہر کا حکم تھا، شوہر کا حکم ہوا، حضرت فاطمہ جو ہیں ابا جان کے پاس میں پہنچی، یعنی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی۔ گھر پہنچی تو دیکھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں ہیں۔ جب حضور کے گھر حضرت فاطمہ آتی تھی، بیٹی آتی تھی، تو حضور جو ہیں ابا ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے لیے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے کہ میری بیٹی آ گئی، سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قدر پیار کرتے تھے، اور جب حضور حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تھے تو حضرت فاطمہ اپنی بیٹی یعنی حضرت فاطمہ جو ہیں اپنے ابا جان کے لیے استقبال کے لیے کھڑی ہو جایا کرتی تھی، استقبال کرتی تھی۔ بہرحال نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے گئے، پہنچی، فاطمہ نے دیکھا تو حضرت فاطمہ استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی۔ حضور نے پوچھا کہ بیٹی کیا ابھی ہمارے گھر تم آئی تھی؟ کہاں ہے ابا جان؟ میں آپ کے گھر آئی تھی۔ کہا کیا بات ہے، کیوں آئی تھی؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا کہ ابا جان مجھے علی نے بھیجا تھا، یعنی میرے شوہر نے بھیجا تھا، شوہر کا حکم تھا کہ میں آپ کے پاس گئی تھی، میں نے سنا کہ آپ کے پاس میں جو ہے کچھ لانڈری، کچھ غلام جو ہے اور کچھ مال غنیمت میں مطلب لانڈری غلام آیا ہے، تو حضرت علی نے بھیجا تھا۔ حضرت علی ہی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے بھیجا تھا فاطمہ کو، یہ اس لیے کہ دن بھر فاطمہ کام وغیرہ کرتی رہتی ہے، تھکن ہو جاتی ہے، یعنی تھکن سے جو ہے چور چور ہو جاتی ہے، سب کچھ اپنے آپ سے کرتی ہے۔ آج کی ہماری ماں بہنوں سے گزارش کرتی ہوں کہ آج جو ہے ہماری ماں بہنوں سے کام نہیں ہوتا ہے، نوکرانی رکھ لیتے ہیں، لیکن وہ فاطمہ تھیں، وہ خاتون جنتی تھی، جنتی عورت کی سردار تھی، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کوئی نوکرانی یا کوئی نوکر نہیں رکھا، خود اپنے آپ سے کام کرتی تھی، اپنے بچوں کو کھلاتی تھی، اپنے بچوں کا کھانا بناتی تھی، اپنے بچوں سے پیار کرتی تھی، اپنے بچوں سے جو ہے نہلانا دھلانا، کپڑے دھونا، پھر کھانا بنانا، پھر خود اپنے سے چکی چلانا، آٹا وغیرہ تیار کرنا، یہ سب کام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے سے کیا کرتی تھی۔ تو یہ حدیث سے ہماری ماں بہنیں درس عبرت حاصل کریں کہ آج تھوڑا بہت اگر پیسے ہو جاتے ہیں تو شوہر کو حکم دیتی ہیں کہ چلو نوکرانی رکھ لیتے ہیں، ہم آرام کر لیں گے، لیکن حضرت فاطمہ کی زندگی کو آپ ذرا دیکھیں۔ بہرحال میں ادھر جانا نہیں چاہتی، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو بتا رہی ہوں میں یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے اور حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اس لیے گئی تھی، مطلب میں جو حضرت علی کہتے ہیں میں اس لیے بھیجا تھا کہ کوئی نوکرانی اگر مل جاتی ہے یا کوئی غلام مل جاتا ہے تو کام وغیرہ کرتا تو حضرت فاطمہ کو تھوڑا بہت جو ہے آسان ہو جاتا، کیونکہ یہ دن بھر کام کرتی ہے، رات میں خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتی رہتی ہے، عبادت کرتی رہتی ہے، عبادت میں لگی رہتی ہے کہ پریشان ہو جاتی ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیٹی فاطمہ سے یہ نہیں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں نوکرانی ابھی بھیج دیتا ہوں یا غلام بھیج دیتا ہوں، نوکر بھیج دیتا ہوں، تمہارے کام میں ہاتھ بٹائے گا، ایسا نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ اس سے بہتر میں تمہیں عطا نہ کروں، دنیا و مافیہ سے بہتر عطا نہ کروں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے ابا جان سے کہا کہ ابا جان جی ضرور عطا کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر
पढ़ लिया करो। बेटी फ़ातिमा, जब तुम हर नमाज के बाद ये पढ़ लोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारा थकन सब दूर हो जाएगा। सुभान अल्लाह। हमारी माँ बहनें और गौर से अब इसको सुने कि ये पढ़ने से मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से फरमा रहे हैं कि ये हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ा करो, इंशाअल्लाह तुम्हारा सारा थकन दूर हो जाएगा। आपसे भी गुजारिश करती हूँ, हमारी माँ बहनें, इस्लामी भाई भी अगर पढ़ें तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ये हदीस पाक है, पढ़ना चाहिए। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। जब बंदा पढ़ता है तो सारा थकन दूर हो जाता है। जो दिन भर में वो काम करके थक जाता है, वो इस्लामी भाई जो दिन भर मज़दूरी करते हैं, उन्हें भी चाहिए कि जो ये हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इस तस्बीह को पढ़ें। और इस तस्बीह का नाम है तस्बीह फ़ातिमा। जी हाँ, इस तस्बीह का नाम क्या है? तस्बीह फ़ातिमा। तो मुझे इस वीडियो के ज़रिए यही बताना मकसद था कि हमारी माँ बहनों से भी गुजारिश यही करती हूँ कि इस तस्बीह फ़ातिमा को आप हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके शरीर में जो है जितने थकन वगैरह होते हैं काम करने से इंशाअल्लाह इस तस्बीह फ़ातिमा के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला आपके थकन को दूर फरमा देगा। एक तो ये बात है जो मैंने आपको बताया कि उंगलियों पर क्या शुमार करके हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ते हैं, तो ये पढ़ते हैं उंगलियों पर शुमार करके, जो हुज़ूर ने बताया कि उंगलियों पर शुमार करके पढ़ा करो। अब आइए मैं आपको बताती हूँ, पेशानी पर कुछ लोग हाथ रखकर इस तरीके से पढ़ते हैं, तो ये बुज़ुर्गाने दीन का भी बताया हुआ है, या कवियों या कवियों या कवियों। इस तरह पढ़ने से क्या होता है? ज़हन साफ़ होता है, ज़हन ज़्यादा होता है, दिमाग तेज़ होता है, पढ़ना चाहिए। उसके बाद जो है कुछ लोग दिल पर भी इस तरीके से पढ़ते हैं, या पेशानी पर भी, या नूर या नूर पढ़ते हैं। दिल पर भी जो है उस तरीके से हाथ रख कर पढ़ते हैं। तो ये सब क्या बुज़ुर्गाने दीन का बताया हुआ है, करना चाहिए। इसमें कोई गुनाह वगैरह नहीं है। जो कुछ भी आपको मयस्सर हो, जो कुछ भी आप वजीफ़ा करना चाहें, आप पढ़ते रहें। पढ़ने से गुनाह नहीं होता, पढ़ने से सवाब होता है। तो नाज़रीन इकराम, गुजारिश करती हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और दुआओं में भी हमेशा याद रखें।